Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं आर्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स आर्टिकल्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह पता होना चाहिए ए, एन और द को हम कहते हैं आर्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स फिर आर्टिकल्स में हमारे पास टू कैटेगरीज आती है। द फर्स्ट वन इज़ योर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, मीन के ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, जबकि दी को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स हम इसके यूजेस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ए और एन कहाँ पर यूज़ होगा और द कहाँ पर यूज़ होगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए और एन में जो कॉमन चीज़ है, मतलब जहाँ ये यूज़ होना है वो है सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ हमारे पास ए और एन यूज़ होंगे, जबकि चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो नाउन प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, इन चार कैटेगरीज के साथ हमारे पास द यूज़ होगा। अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है ए और एन की कि ए और एन कहाँ पर यूज़ होंगे। जिस तरह मैंने कहा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ये दोनों यूज़ होंगे, लेकिन अब जो एन है स्टूडेंट, जितने भी वोवल्स है, वोवल्स हमारे पास 5 है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन 5 वोवल्स के साथ या वो अल्फ़ाबेट्स, वो वर्ड्स जो वावल्स का आवाज़ दे, उनके पास यूज़ होगा एन। अब जिस तरह मैं कहता हूँ अब बॉय, तो जो बॉय है वो कोई भी हो सकता है। मीन के जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स है ए और एन, ये किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज नहीं करते। अब अगर हम दी की बात करें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, सबके साथ दा यूज़ होगा। और सुन, दा के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दा एक चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं, खास करता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के। लेट्स गो। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, ही लुक्स एज स्टूपिड एज ब्लैंक आउल। तो सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस सेंटेंस में नाउन को फाइंड आउट करना है। तो सुन, अगर हम देखें तो इधर हमारा जो नाउन है वो है आउल। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आउल के प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करूं तो ये ए का आवाज़ देता है। ठीक है, जो आउल है ये ए का आवाज़ देता है प्रोनाउंसिएशन में। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जितने भी वावल्स है या वावल्स के साउंड देने वाले लेटर्स, वर्ड्स, उसके साथ हम एन का यूज़ करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, आई बाट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफेलोज। अब सुन, हमारे पास इधर 3 नाउन्स है, हॉर्स, ऑक्स एंड बफेलो। तो अब हमने इसके प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। इसके जो लेटर्स है या जो वर्ड है ये किस तरह प्रोनाउंसिएट हो रहा है, वावल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स तो वावल से नहीं स्टार्ट हो रहा, एच की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, ये एक कॉन्सोनेंट है। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया आई बॉट ए हॉर्स, पहला हो गया ए। अब दूसरा ऑक्स की अगर बात करें, नाउन भी है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। एन ऑक्स तो किसकी आवाज़ दे रही है, वोवल की आवाज़ दे रही है। तो जब वोवल की आवाज़ देंगी तो मैंने कहा एन यूज़ होगा। फिर तीसरा बफेलो। अब सुनो, बफेलो की अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो तो एक कॉन्सोनेंट वर्ड की आवाज़ देती है, तो इधर भी हमारा हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। आई बॉट अ हॉर्स, एन ऑक्स एंड अ बफेलो। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा, द गाइड नोज ब्लैंक वे। अब स्टूडेंट्स इधर वे की बात हो रही है, ठीक है, रास्ते के बारे में। और गाइड जो रास्ता बताने वाला होता है तो वो एक पार्टिकुलर एरिया के बारे में जानता होगा। तो इधर हमारा जो नाउन है वो है वे, और हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, द गाइड नोज द वे। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, हॉनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रुथ। तो सुन, इधर हमारा जो नाउन है वो है ट्रुथ। अब
اگر ہم ٹروتھ کو دیکھیں ناؤن تو ہے لیکن یہ انکاؤنٹیبل ہے کیونکہ ہم سچ کو گن تو نہیں سکتے. تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اے اور این ہے وہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ سنگولر کے ساتھ یوز ہوگا. تو اے اور این تو غلط ہو گئے. تو ہمارے پاس بچ گیا دا. تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن سی ہونیسٹ مین اسپیکس دا ٹروتھ. ایم سی کیوز نمبر 5 ہے ہمارا کاپر از بلینک یوزفل میٹل. اسٹوڈنٹس دیکھیں جب بھی ناؤن سے پہلے ایجیکٹو آئے کسی چیز کی حامی یا خوبی بیان کرنا اس کو ہم کہتے ہیں ایجیکٹو اس میں صفت. میٹل ہمارے پاس ہے ناؤن اور کاؤنٹیبل ناؤن ہے کیونکہ ہم میٹل کو گن سکتے ہیں. یوزفل اس کا ہے ایڈجیکٹو. اب جب ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو آیا تو ہم آرٹیکل آن دا بیسس آف ایڈجیکٹو یوز کریں گے. تو ادھر یوزفل تو یہ جو یوزفل ہے یہ ووول کا آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہے جب ووول کا آواز دے رہا ہے تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہو جائے گا بی کاپر از این یوزفل میٹل. اب ایم سی کیوز کے بارے میں نے کافی تحقیق کی ہے گوگل پر بھی اور یوٹیوب پر بھی. ادھر انہوں نے دا کا یوز کیا ہوا ہے. اس لیے اگر آپ لوگوں کو بھی اس کا کریکٹ آپشن پتہ ہو اور اس کے پیچھے کوئی آپ کو ریزن پتہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو. ایم سی کیوز نمبر 6 ہے ہمارا ہی از بلینک ہانر ٹو ہز کنٹری. اب اسٹوڈنٹس ادھر ہمارا جو ناؤن ہے وہ ہے آنر. اب آنر کاؤنٹیبل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ اسٹوڈنٹس ہانر نہیں پڑھا جاتا یہ آنر پڑھا جاتا ہے. ایچ اس میں سائلنٹس آتا ہے. آنر آنر آواز دے رہا ہے ووول کا. تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن بی ہی از این آنر ٹو ہز کنٹری. ایم سی کیوز نمبر 7 ہے ہمارا دا چلڈرن فاؤنڈ ڈیش ایگ ان دا نیسٹ. ادھر ہمارا اسٹوڈنٹ جو ناؤن ہے وہ ہے ایگ. ایگ کاؤنٹیبل بھی ہے ٹھیک ہے اور سنگولر بھی ہے. اور دوسری بات اگر ہم اس کے پروننسیشن پہ فوکس کریں ایگ تے ووول کی آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہے تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن بی دا چلڈرن فاؤنڈ این ایگ ان دی نیسٹ. ایم سی کیوز نمبر 8 ہے ہمارا انگلش از ڈیش ایزی لینگویج. ادھر ہمارا جو ناؤن اسٹوڈنٹس وہ ہے لینگویج. لینگویج ہمارے پاس ہو گیا ناؤن جبکہ ایزی ہو گیا ایڈجیکٹو. میں نے جس طرح ایم سی کیوز نمبر 5 میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جب ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو آئے گا تو جو ہم نے آرٹیکل یوز کرنا ہے وہ آن دا بیسس آف ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کے وائس کے بیس پر ہم نے اس کو آرٹیکل لگانا ہے اس کے بیس پر آرٹیکل لگانا ہے. تو اگر ہم ایزی پہ فوکس کریں تو یہ ایک واول کی آواز دے رہا ہے تو اس لیے ہمارا کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن بی انگلش از این ایزی لینگویج. ایم سی کیوز نمبر 9 ہے ہمارا ڈیش سن شائنس برائٹلی. اسٹوڈنٹ جب بھی سن کی بات آئے مون کی بات آئے ارتھ کی بات آئے کیونکہ اسٹوڈنٹس یہ جو چیزیں ہیں سن ہو گیا ارتھ ہو گیا مون ہو گیا یہ اپنے آپ میں یونیک ہے. ان کے کوئی برابر نہیں ہے دنیا میں. تو ان کے ساتھ ہمیشہ دا کا یوز ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی آپشن سی از دا کریکٹ ہیئر. ایم سی کیوز نمبر 10 ہے ہمارا فرینچ از ڈیش لینگویج آف ڈیش پیپل آف انگلینڈ. اب اگر ہم اس ایم سی کیوز پہ فوکس کریں ادھر ہمارا جو ناؤن ہے وہ ہے لینگویج جو سنگولر بھی ہے اور کاؤنٹیبل بھی ہے. اس کے علاوہ اب ادھر یوز کیا ہونا ہے دیکھیں لینگویج بالکل پروننسیشن تو ووول کی نہیں ہے تو کیا ہو گیا اے اور این تو چلا گیا. دوسرے میں آتا ہے این اور ڈی. تو ادھر این کیسے یوز ہوگا ووول کی آواز بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو گیا آپشن سی ڈی یوز ہوگا. کیونکہ اسٹوڈنٹس دیکھیں ہمیں لینگویج کا بھی پتہ ہے ایک خاص لینگویج کے بارے میں ہم بات کریں اور خاص پیپل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ جو لوگ ہیں وہ انگلینڈ کے ہر کسی کنٹری کے نہیں ہیں. فرینچ بھی لینگویج ہے ہمیں معلوم ہے اسپیسیفک لینگویج ہے اور انگلینڈ کی پیپل کی ہے. تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن سی فرینچ از دا لینگویج آف دی پیپل آف انگلینڈ. ایم سی کیوز نمبر 11 ہے ہمارا عامر از بلینک انٹائڈی بوائے. بوائے جو ہے یہ ہمارا ناؤن ہے کاؤنٹیبل بھی ہے اور سنگولر بھی ہے. انٹائڈی ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. میں نے شروع کے ایم سی کیوز میں بتایا تھا کہ ہم آن دا بیسس آف ایڈجیکٹو آرٹیکل لگائیں گے جب ناؤن سے پہلے ایڈجیکٹو آ جائے. انٹائڈی واول کی آواز دے رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن بی
عامر از این untidy boy. MCQs نمبر 12 ہے ہمارا I have come out without dash umbrella. ناؤن ہمارا ہے امبریلا جو کہ سنگولر بھی ہے اور کاؤنٹیبل بھی ہے، تو یا تو اے یوز ہوگا اور یا این یوز ہوگا۔ اب امبریلا ووول کی آواز دے رہا ہے نا امبریلا، تو کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن بی آئی ہیو کم آؤٹ وداؤٹ این امبریلا۔ MCQs نمبر 13 ہے ہمارا ڈیش لائن از ڈیش کنگ آف بیسٹ۔ فرسٹ آف آل اسٹوڈنٹس اگر ہم کنگ پہ فوکس کریں تو کنگ ایک خاص چیز ہے، اسپیسیفک چیز ہے، تو دا تو کنفرم ہو گیا۔ فرسٹ آپشن میں انہوں نے اے اور این دیا ہوا ہے جو کہ غلط ہے۔ سیکنڈ آپشن میں این اور دی دیا ہوا ہے، لائن ووول کی آواز نہیں دے رہا تو یہ بھی غلط ہے۔ تھرڈ آپشن ہے دا اور دا، تو ہمارا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی دا لائن از دا کنگ آف بیسٹ، یعنی آپشن سی از دا کریکٹ ہیئر۔ MCQs نمبر 14 ہے ہمارا ڈیش ٹائمز آف انڈیا از ڈیش پاپولر ڈیلی۔ اصل جو ٹائم آف انڈیا ہے یہ ایک اخبار کا نام ہے، اور جب بھی اخبار کا نام آئے، میگزین کا نام آئے، ادھر آپ نے فکس آرٹیکل لگانا ہے دا۔ دیکھیں فرسٹ آپشن تو غلط ہو گیا کیونکہ این اور آ کا یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹائمس آف انڈیا از ڈیش پاپولر ڈیلی، اب دیکھیں اب ہمارا کیا آنا ہے، یا تو این آنا ہے اور یا آ آنا ہے۔ لاسٹ والا آپشن بھی غلط ہے۔ پاپولر یہ ووول کی آواز نہیں دے رہا، اور میں نے کہا تھا جب ووول کی آواز دے گا تبھی این یوز ہوگا، تو آپشن بی بھی غلط ہو گیا، تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو گیا آپشن سی دی ٹائمز آف انڈیا از اے پاپولر ڈیلی۔ MCQs نمبر 15 ہے ہمارا ڈیش پنجاب ویر ہی واز بورن از ڈرٹی سٹی۔ پنجاب کے ساتھ تو فکس آرٹیکل ہو گیا دا کیونکہ ایک خاص سٹی کا نام ہے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ آرٹیکل آنا ہے وہ ڈرٹی سے پہلے آنا ہے۔ سٹی ہمارے پاس ناؤن ہے، کاؤنٹیبل بھی ہے اور سنگولر بھی ہے۔ ایڈجیکٹو ہمارے پاس ہے ڈرٹی، اب ڈرٹی ووول کی ساؤنڈ نہیں دے رہا تو ہم نے لگانا ہے اے، تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو گیا آپشن سی دا پنجاب ویئر ہی واز بورن از اے ڈرٹی سٹی۔ تو سن یہ تھے آج کے ہمارے آرٹیکل کے MCQs، امید کرتا ہوں آپ کو MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔